بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں غازیوں کے سردار حضرت عباس علمدار کی قبر اقدس اور اس کے گرد گھومتے پانی کی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ پانی کیوں حضرت عباس کی قبر کے گرد چکر لگاتا ہے؟ کیا تاریخی حوالوں میں اس پانی کا کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ پانی اگر اتنے سالوں سے کڑا ہے تو اس میں بدبو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں پانی کم یا ختم نہیں ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہے۔ بات شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین، عراق کے پانی سے جہاں پر نمکین اور کارے پانی کے علاوہ کوئی پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے، اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہے کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیوں اس کے رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا؟ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس حضرت علی اور ام البنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے علقمہ نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کی سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی، پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں پانی جو آپ نہر علقمہ سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، آپ بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روزے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا پانی خود ہی حضرت عباس کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کے روضے مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کے حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیوار انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہے۔ اس میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گرلی میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گرلی کے دیوار جو کہ حضرت عباس علمدار قبر اقدس کے قریب ہیں، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحفظ دیوار کو ختم کر کے نئی دیواریں بنائی گئی ہیں اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گرلی مزید 10 سینٹی میٹر تنگ کی گئی ہے۔ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، وہ 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ ابو الفضل میں لکھتے ہیں کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جاتا تھا اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی شہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس کی قبر مبارک کی آس پاس کی ہی زمین سے یہ پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھی تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علیم مزید لکھتے ہیں یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کے دیواروں میں درار کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن ان کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب تک وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا۔
اور پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہو گیا، لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنے ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہیں جو نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے تو بدبودار ہو جائے، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کے دیواروں سے اونچے ہونے کے باوجود بھی پرانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں ہو رہا۔ 400 سالوں سے پانی کڑا ہے لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کارا پن، نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی نقصان پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کے عظمت کو نہ مانے؟ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روزے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔